اہل سنت کسے کہتے ہیں؟ اہل سنت کیا ہے؟ یہ سوال ہماری اس کلاس کا بڑا بنیادی اہم سوال ہے، یاد رکھیں۔ اہل سنت جماعت ایک نظریہ، ایک سوچ، ایک عقیدہ، ایک کاز کا نام ہے، ایک طرز فکر کا نام ہے، ایک طرز استدلال، ایک طرز استنباط کا نام ہے، قرآن اور حدیث کی ایسی تشریح و تعبیر کا نام ہے جس سے مسلمانوں کی عقیدہ توحید کی حفاظت ہوتی ہے، ناموس رسالت کی حفاظت ہوتی ہے، ادب و تعظیم رسالت جس میں ملحوظ ہوتا ہے، مقام رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کا دوسرا نام سنی عقیدہ کی بنیاد ہے۔ انبیاء کرام، اولیاء اعظام کا ادب اور پاس کہ اس کا دوسرا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی بنیاد نسبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مرکز ایمان ہے، سرچشمہ فیضان ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہر چھوٹی بڑی شے اور چھوٹا یا بڑا فرد ہو یا چیز ہو، وہ حضور کی نسبت سے قابل تعظیم ہے۔ اہل بیت کے مقدس افراد ہوں یا صحابہ کرام، خلفائے راشدین المہدیین، مہاجرین ہوں یا انصار، بدر والے ہوں یا احد والے، احزاب والے ہوں یا تبوک والے، یا آخر پہ فتح مکہ والے، سب ایمان لانے والے صحابہ، اولیاء امت ہوں، فقہائے امت ہوں، محدثین و مؤرخین، مفسرین، متکلمین ہوں، اعمال ہوں یا شخصیات، سب کا پاس و لحاظ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے رکھنا۔ جو ان کا غلام ہے وہ ہمارا ایمان۔ جتنے بھی فقہی سکول آف تھاٹ ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، زیدی، جعفری، جتنے بھی سلاسل طریقت ہیں، قادری ہوں، چشتی ہوں، نقشبندی ہوں، سہروردی، شاذلی ہوں یا وارسی، سیفی ہوں یا اویسی، یہ تمام سلاسل طریقت اور تمام مشارب اور مشرب فیضان رسالت مآب ہی کی یہ کیا ہیں؟ ضیاء ہیں، کرنیں ہیں، آفتاب نبوت کی شعائیں اور کرنیں ہیں۔ سلاسل طریقت کی تمام خانقاہیں، بغداد شریف، سرہند شریف، اجمیر شریف، بدایوں، پاک پتن، مہار شریف، توشت شریف، سیال شریف، گولڈا شریف، آلومار شریف، چورا شریف، فیض پور شریف، گلہار کوٹلی آزاد کشمیر، اگہار شریف، سواگ شریف، بارو شریف، موسیٰ پاک شہید، حافظ جمال اللہ ملتانی، منشی غلام حسن شہید، بہاؤالدین زکریا ملتانی، قادر بخش شریف، سندیلہ شریف، سید قطب علی شاہ، دربار علیہ پیر اکبر شاہ، ڈیرہ غازی خان کے سندیلہ کے مشیخ ہوں، جگی شریف کے، چاچڑا شریف کے، آستان علیہ سلطان باہو حضرت خواجہ غلام فرید، گڑی اختیار خان، مولانا محمد یار فریدی، اچ شریف، آستان علیہ کاظمیہ سہروردیہ شیخو پورہ ہو یا آستان علیہ کاظمیہ سعیدیہ علامہ احمد سعید شاہ صاحب کاظمی ملتانی کا آستانہ، یہ تمام اکابر مشائخ اہل سنت و جماعت خانقاہ حامدیہ ملتان، یہ سارے کے سارے عقیدہ اہل سنت کے محافظ ہیں۔ باقی جتنی بھی تنظیمات، تحریکات اور وہ منہاج القرآن ہو یا دعوت اسلامی، اصلاحی جماعت تنظیم العارفین ہو یا طریق لبیک، مرکزی جماعت اہل سنت ہو یا انجمن غوثیہ میریہ، یہ تمام عقیدہ اہل سنت کی حفاظت ہی کی ذیلی نہریں ہیں، ندی نالے ہیں۔ مرکز سمندر ایک ہے، دریا اہل سنت ہے، نہریں سلسلے ہیں، نہریں فقہی مذاہب ہیں، نہریں مشرب و سلاسل طریقت ہیں۔ جتنے بھی مشائخ کرام تھے، جتنے بھی علماء اہل سنت تھے، انہوں نے ہر عہد اور ہر زمانے میں اسلام کی اہل سنت کے عقیدے کی اپنے اپنے دائرے میں، اپنے اپنے طریقے کے مطابق حفاظت کا فریضہ انجام دیا ہے۔ جو شیخ اور جو عالم جس زمانے میں ہوا اور جس ماحول میں وہ رہا، اس نے ہمیشہ مرکزی روح عقیدہ محبت رسول کو قرار دیا کہ سرچشمہ ایمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ باقی حضور کی نسبت سے سارے شخص ہوں، اماکن ہوں، چیزیں ہوں، حضور کی نسبت سے ہمارے سر کا تاج، ہماری آنکھوں کا نور اور سرور۔ تو لہٰذا یاد رکھیں، ہمارے علماء و مشائخ جس ماحول میں جس سے ان کو واسطہ پڑتا تھا، ہماری ساری سٹرگل اسی حد تک محدود ہوتی رہی ہے۔ لہٰذا ایک ماحول میں کسی کو رافضیت سے واسطہ ہے تو سارا دین ہی یہی ان کا مقابلہ ہو گیا، کہیں ناسبیت، خارجیت، یزیدیت، مماتیت، غیر مقلدیت سے سابقہ پیش آ گیا، تو ہمارے علماء نے سارا دین اس دائرے میں بند کر دیا۔ ہمیں ان فتنوں سے انکار نہیں ہے، ان فتنوں کی بےخونی ہونی چاہیے۔ یہ تمام شعبے ہیں، ہمیں نہ حنفیت کے دفاع کی اہمیت سے انکار ہے، نہ منکرین تقلید
اور منکرین حدیث کے مقابلے سے انکار ہے، ہمیں نہ شیعہ کے اعتراضات کے جواب دینے سے انکار ہے، ہر دائرے میں فتنوں سے حفاظت کی ضرورت ہے، لیکن یہ تمام جزوی شعبے ہیں، روحانی سلسلے ہوں یا مشائخ سے وابستہ نسبتیں، یہ تمام تر ایک ہی کاز، ایک ہی سوچ و فکر کی ترویج و اشاعت کی ذیلی باتیں ہیں۔ تمام خانقاہیں، تمام مدارس، تمام چھوٹی بڑی شخصیات عقائد کے لحاظ سے اہل سنت و جماعت ہیں، فقہی اعتبار سے حنفی ہیں، لہٰذا ان میں سے کوئی بھی غیر سنی نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم ان کو سنیوں سے نکالیں، لہٰذا کوئی بھی تشخص اس کے علاوہ ہمیں قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بریلوی، رضوی، گولڈوی، سیالوی، بدیالوی، سیفی، نقشبندی، قادری، چشتی، نظامی، باروی، سواگی، صدیقی، فروقی، عثمانی، حیدری، حسنی، حسینی، بخاری، گیلانی، یہ تمام نسبتیں اہل سنت جماعت کے گرد ہی گھومتی ہیں۔ ان تمام مشائخ اہل سنت نے ہمیشہ اجتماعی مقاصد کے حوالے سے اللہ اور رسول کی خاطر عوام کو جوڑا ہے۔ جہاں ضرورت پڑی ضمنی اور فروعی مسائل سے علماء و مشائخ نے تعارض کیا، کہیں ان کا مقصد اسلام ہے، قرآن اور سنت کا احیاء اور تجدید ہے، ان سب کا مقصد ایک ہے۔ ان تمام خانقاہوں کا اجتماعی اور مین دھارا ایک ہی ہے کہ نسبت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکزی نقطہ پر اتحاد و اتفاق کرنے والوں کو ہدایت کے راستے پر قائم رکھا جائے۔ ضرورت اجتماعی مقاصد کی تفہیم کی ہے، چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل، مشاجرات صحابہ، ان موضوعات کو عوام میں چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم مشاجرات صحابہ پر خلف شار کریں اور باغ فدق کے مسئلوں پر اس طرح کی باتیں کریں کہ جس سے مسلمان سنی مضبوط ہونے کی بجائے کمزور ہونے لگے۔ تو لہٰذا ہم توبہ کریں، سوکیانہ لہجے سے، سوکیانہ انداز سے، گستاخانہ بے ادبی لہجوں سے ہم توبہ کریں اور اپنی غلطیوں کی طرف رجوع کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرکز ایمان، مرکز نسبت کے تحت جڑنے والے تمام حلقات کو، تمام نسبتوں کے لوگوں کو متحد کریں، نہ کہ من مانی سے نفس اور شیطان کی پیروی کرتے ہوئے ان کو اہل سنت کی صفوں سے خارج کریں۔